کو بولتے سنا ہے کہ وہ انسان رانگ ٹائم پر ہماری زندگی میں آیا یا یہ کام غلط وقت پر ہو گیا، لیکن کوئی بھی رانگ ٹائم نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں جو بھی برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کب کیا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی رانگ ٹائم نہیں ہوتا۔ برا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہم برائی سے دور اور اچھائی کے قریب رہیں، سیکھیں اور دوبارہ وہ کام نہ کریں۔ اس لیے آپ کے ساتھ جو بھی اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کب ہمیں خوشی دینی ہے اور کب غم سے گزارنا ہے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہوں؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ٹرسٹ دی پروسیس، کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے۔ آپ کو خوشی تک پہنچنے کے لیے دکھ سے گزرنا پڑے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، صبر بھی وقت پر آتا ہے، خوشی بھی وقت پر ملتی ہے۔ اس لیے صبر کرو، کیونکہ وقت سے پہلے تو پھول بھی نہیں کھلتے۔ وہ مقام جہاں نبیوں کی رسائی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے؟ لوگ دکھ دیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جنہیں ان کے اپنوں نے دکھ دیا۔ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو یونس علیہ السلام کو یاد کرنا، کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ اور کبھی اکیلے پڑ جاؤ تو یاد کرنا کہ اللہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ وعدہ نبھاتا بھی ہے۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنا زندگی ہمیں بنا دیتی ہے۔ ہر وہ لمحہ جب ہمارے دل کو تکلیف پہنچی تھی وہ گزرتا نہیں ہے، وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ ہمارا دل بہت لمبی مسافت طے کر لیتا ہے، مگر اس عرصے میں وہ ایک تکلیف نہیں بھلا پاتا، ایسے جیسے درد دل کی دیواروں کے درمیان ہوا میں معلق ہو جاتا ہے۔ جیسے کورے کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھا جائے تو پھر اسے مٹا پانا ناممکن ہوتا ہے، اور اگر زبردستی مٹانے کی کوشش کرو تو نیچے سے کاغذ کا ٹکڑا بھی پھٹ جاتا ہے۔ ویسے ہی دل بھی درد کو بھلا نہیں پاتا، زبردستی کرو تو دل اور بھی زخمی ہو جاتا ہے، کیونکہ دل پہ ہماری نہیں چلتی، اور دل کا درد وقت مانگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ جب ہم رو رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، جب ہم خود کو ایکسپلین کرنے کے لیے لفظ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہوتے، جب اگلا انسان ہمیں ہی غلط کہہ کر چلا جاتا ہے اور ہم اسے روک نہیں پا رہے ہوتے۔ تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم اس سچویشن میں اللہ کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہوئے اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جب اللہ ہماری شہ رخ سے قریب ہے؟
تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھیں گے، مگر اللہ کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ وہ تو بغیر بتائے بھی ہمیں جانتا ہے نا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، مجھے بتاؤ، مگر ہم ہی اسے بھولے چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ مشکل وقت میں آپ کی سوچ کو سمجھنے والے لوگ ایک تحفے کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی سوچ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ ہم ہر کسی کو نہیں بتا سکتے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا میں کس بات کو لے کر پریشان ہوں، کیونکہ لوگ کبھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہو۔ لوگ کبھی یہ سننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کیا کہتے ہو، وہ بس آپ کو صحیح اور غلط بتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر مشورہ دے کر سائڈ ہو جاتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دکھ میں مشورے کی نہیں بلکہ ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ ایسے چند ایک لوگ وہ ہماری زندگی میں بھیج دیتا ہے جو صرف ہمیں سنتے ہیں، سناتے نہیں ہیں۔ جو چیز کسی دوسرے انسان سے معلق ہے، چاہے اچھی یا بری، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم صرف اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہر کسی کا اپنا ضمیر ہے، اور وہ چاہے اچھا ہے یا برا، ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ ہم کسی انسان کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر انسان کی اپنی چوائس ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ دوسرا انسان کیسا ہے یا اس کی سوچ کا انداز کیسا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا، کہ ہم سے کون اسے پسند ہے اور کون نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ہو تو زندگی قربان کرنے کا جذبہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ نیند قربان کرتے ہیں کہ اس رب کے آگے جھک جائیں، نہ وقت نکالتے ہیں کہ قرآن سمجھ لیں، نہ اخلاق بدلتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ ہماری یہ کیسی محبت ہے؟ ہاں، محبت کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیے۔ سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کبھی اہل و عیال، کبھی گھر، کبھی محبتیں، سب اللہ کی خاطر قربان۔ پر جانتے ہیں بدلے میں کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے سلامتی کی بشارت، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی، کیونکہ قربانی سے ہی تو قرب ملتا ہے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے، وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے۔ وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے اللہ سے کہا میں بہت پریشان ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگی تھی؟ میں نے اللہ کو بتایا میں غمگین ہوں۔ دل پھر بول اٹھا، کس نے کہا تھا خاک کے پتلے سے امید لگاؤ؟ میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا، مجھے واقعی بہت درد ہے۔ دل پھر چیخ پڑا، جب مقصد حیات سے ہٹو گی
تو درد ہی تو پاؤ گی نا۔ میں نے اللہ سے پھر کہا، یا اللہ، یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ دل پھر بول پڑا، کتنی بے وقوف ہو تم، جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گی اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گی۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ، مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر حقیقتیں نہ کھول ان لوگوں کی۔ دل پھر بول پڑا، حقیقتیں تم پر منکشف نہ ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے، نہ تم سے اتنی کوئی محبت کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ، میں بہت تنہا پڑ گئی ہوں۔ دل بے ساختہ پھر بول اٹھا، تم کب تنہا ہو؟ ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پر لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملا تو شاید صرف سزا ملتی۔ سفر تو وہ ہوتے ہیں جو تنہا کیے جائیں۔ تنہائی وہ آئینہ ہے جو آپ کی ملاقات آپ سے کرواتا ہے، آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ تم ہو سامنے، اور تم ہی تم کو دیکھ رہے ہو، اور تم ہی تم سے مخاطب ہو، اور تم ہی تمہارے رفیق ہو۔ تنہائیوں کے سفر میں اگر کوئی چیز لطف دیتی ہے تو وہ اللہ کا ساتھ ہے۔ بندہ غیروں میں دن کھپا کر، مزاجوں اور رویوں کی ماریں کھا کر، زمانے کی تلخیاں سہ کر جب رات کے پچھلے پہر سر باسجود ہوتا ہے تو دل کے نہا خانوں سے ایک ہی صدا اٹھتی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ اس رب کی محبت ہی تو ہے جو تمہیں تکلیف سے لے کر خوشی کے لمحوں تک ایک منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم اس رب کو بھول سکتے ہو، لیکن وہ تمہارے ایک درد میں کیے سجدے کی بھی لاج رکھتا ہے۔ وہ تمہارے بے شمار گناہوں پر تمہیں خود سے دور نہیں کرتا، بلکہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہی ہے جو تمہیں تکلیف میں رہنے نہیں دیتی۔ وہ آزمائش سے گزارتا ہے تو بہتر سے نوازنے کے لیے۔ اس کی محبت کو دنیا میں کسی چیز سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس رب کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اللہ اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کشش، قدرت، کائنات کی ساری سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ تو بس اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگا دو۔ قرآن ایسا پڑھو کہ راتیں گزر جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ نماز ایسی ہو کہ ارد گرد نور چھا جائے۔
دعا ایسی ہو کہ تم مانگو اور آسمان سے ان کی آوازیں آنے لگیں۔ یقین کیجیے کہ تکلیفوں کے باوجود بھی آپ خود کو ہلکا محسوس کریں گے، اور بہت جلد وہ رب آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار لے آئے گا، انشاءاللہ۔